بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بہان نے یہ سن کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا ربی تم نے بالکل سچ کہا۔ آپ نے فرمایا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پسندیدہ بندے اور برگزیدہ نبی و رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہان نے کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے یا نہیں، ممکن ہے تم جو کہتے اور گمان رکھتے ہو وہ صحیح اور سچ ہو۔ آپ نے فرمایا، ہر شخص کو اپنا اپنا مذہب پسند ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب سے افضل اور بہتر ساعت وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے۔ بہان اپنے قوم کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی زبان میں کہنے لگا، یہ شخص بڑا عقل مند ہے، حکمت و دانش کی باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ اس نے آپ کو بتلایا تو فرمانے لگے، اگر میرے اندر عقل کا مادہ عنایت کیا گیا ہے تو اس پر بھی اللہ عز و جل ہی تعریف و ستائش کے مستحق ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عقل سے زیادہ محبوب اپنے نزدیک کوئی چیز پیدا نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی جب عقل کو پیدا کر کے اسے مصور مقدر کیا تو اس سے فرمایا کہ آگے آؤ، آگے آئی، پھر فرمائے لوٹ جاؤ، لوٹ گئی۔ اس کے بعد اسے مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ کسی چیز کو محبوب نہیں پیدا کیا، تیرے ہی سبب سے میری اطاعت کی طرف میلان ہوتا ہے اور تیری ہی وجہ سے جنت میں دخول ہوتا ہے۔ بہان نے کہا، جب تمہارے عقل فہم کا یہ حال ہے تو تم اپنے ساتھ ان لوگوں کو کیے لائے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے مشورہ کر سکوں۔ بہان نے کہا، تم باوجود جودت عقل، حسن تدبیر، عمدہ رائے اور کافی بصیرت رکھنے کے مشورے میں دوسرے کو محتاج۔ آپ نے فرمایا، ہاں، باری تعالیٰ عز و جل نے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی حکم فرمایا ہے اور اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرمایا ہے، وشاورہم فی الامر، اور ہر کام میں مشورہ کیا کرو۔ اس ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنا مرتبہ پہچان لیا وہ ضائع نہیں ہوا، اور جس مسلمان نے اپنی بھائی کا مشورہ قبول کر لیا وہ ضائع نہیں ہوا۔ اگر میں جیسا کہ تو سمجھتا ہے اور تجھے اطلاع پہنچی ہے صاحب رائے اور ذی عقل شخص ہو، تو میں عقل مندوں اور اپنے دوستوں کے مشورے سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بہان نے کہا، تمہارے لشکر میں تم جیسے عقل مند اور زیرک آدمی کتنے ہوگے؟ آپ نے فرمایا، ہمارے لشکر میں 1000 آدمیوں سے بھی زیادہ ایسے شخص موجود ہے جن طرح سے میں کبھی محدور نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ تم میں ایسے عقل مند بھی موجود ہے، ہمیں تو یہی خبریں پہنچتی رہتی تھی کہ وہ نہایت حریص، جاہل، بے عقل اور فوریانہ لوگ ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے اور مال و منال چھینتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمارے اکثر آدمی کی یہی حالت تھی، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے ہمارے اندر ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے ہمیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھلا کر ایک جادی مستقیم پر لگا دیا۔ اس کے سبب سے ہم نے خیر کو شر سے، ضلالت کو ہدایت سے پہچانا اور اسی راستہ پر گامزن ہو گئے۔ بہان نے کہا، خالد، تمہارے عقل و تدبیر نے مجھے تعجب میں ڈالا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مواخات کر لوں اور اس طرح تم میرے بھائی اور دوست بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا، نہایت خوشی کی بات ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بات کو پوری کر دے، تیری روح سعادت کو قبول کر لے اور ہم تم ایک ہو جائے۔ بہان نے کہا، یہ کیوں کر؟ آپ نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الذی بشر بہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی، ان کے بندے اور رسول ہے۔ اگر تو نے ایسا کہا اور اس کا اقرار کیا تو میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا، میں تیرا دوست ہوں اور تو میرا، اور جب تک کوئی نیا امر وقوع پذیر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم تم ساتھ ہی رہیں اور کبھی جدا نہیں ہوں گے۔
بہان نے کہا تم نے جو مجھے میرے دین کے چھوڑنے کی رغبت اور اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے میں اس سے معذور ہوں، اسے قبول کرنے کے لیے میں کوئی سبیل نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا میں بھی جب تک تو اپنے گمراہ مذہب پر قائم ہے تیرے ساتھ مواخات کرنے اور دوست بننے کے واسطے اپنے لیے کوئی طریقہ اور سبیل نہیں رکھتا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے مابین کاموں میں اصلاح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا۔ اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں عشمت و جاہ، خشم و غصہ کو علیحدہ رکھ کے بھائیوں کی طرح تم سے گفتگو کروں۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرے اس کلام کا جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے جواب دو، تاکہ میں اسے پوری طرح سن سکوں کہ تم کیا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا اما بعد، تو نے جو اپنی قوم کی عزت، دولت، دشمنوں پر غلبہ اور شہروں پر اس کے تسلط کے متعلق بیان کیا ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ اس طرح اپنے عربی ہمسائیوں تمہاری انعام و اکرام سے ہم بخوبی واقف ہے، لیکن تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے اور محض اس لیے کہ تمہاری نعمتیں تمہارے پاس باقی رہے، تم اور تمہاری اولادیں محفوظ و مامون ہو، تمہارا ملک ترقی کرے، عزت زیادہ ہو اور اس طرح ایک کثیر جمعیت تمہارے ساتھ ہو جائے، تاکہ تم جس پر چاہو اپنی شان و شوکت ڈال کے اور جو شخص تمہارا مقابلہ کرے اسے اپنی صوت عشمت دکھلا کے مغروب کر سکو۔ ہمارا فقر و فاقہ اور اون بکریاں چرا سوام میں ایسا کوئی شخص نہیں جس نے اون بکریاں نہیں چرائی ہو۔ ہمارے اکثر آدمی رائی ہیں، اور جس شخص نے چرواہے کا کام کیا ہے وہ شخص اس سے زیادہ افضل و بہتر ہے جس نے یہ کام نہیں کیا۔ فقر و فاقہ، محتاجگی اور شقاوت کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم واقعی ایسے ہی جاہل تھے۔ ہمیں عربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی سرزمین میں پیدا کیا تھا جس میں نہ نہریں ہے، نہ درخت، نہ قابل زراعت زمینیں ہیں، نہ باغات۔ البتہ بہت کم ایسی زمین ہے جس میں زراعت ہو سکتی ہے۔ ہم بہت پکے جاہل تھے، اور ایسے جاہل کے سوائے اپنے گھوڑے، تلوار، اونٹ اور بکریوں کے مالک ہونے کی کسی اور چیز کی خبر ہی نہیں تھی۔ ہمارے قوی ضعیفوں کو کھا جاتے اور سوائے 4 مہینوں حرام تھے۔ بعض آدمی بعض سے کسی وقت بھی بے خوف نہیں رہتے تھے۔ معبودی مالک العالم کو چھوڑ کر ان اوثان و اصنام کی جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان، عبادت کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے سامنے الٹے پڑتے اور انہیں اٹھائے پھر برا کرتے تھے، اور اس طرح دیکھتی ہوئی آگ کے بالکل کنارے پہنچ جاتے تھے۔ مرنے والے مشرک ہو کر اس میں داخل ہو چکے تھے، اور باقی ماندہ جو اپنے رب کے منکر اور صلہ رحم کے قاطع تھے، قریب تھے اس علاو یعنی دوزخ تک پہنچ جائے کہ دریائے رحمت نے عموم کر ہمارے لیے اس آگ کو گلزار سے بدل دیا۔ نبی عربی، ہادی و مہدی، رسول مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم حسب و نسب سے پوری طرح واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ہمارے اندر مبعوث فرمایا، اور ان سردار دو جہاں اور امام دوسرا نے ہمارے رہنمائی کی اسلام کی دعوت دی، دین مبین کو ظاہر کیا، دلائل و برہان کے ساتھ مشرکین کی حجتوں کو توڑا، قرآن حکیم لے کر ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں صراط مستقیم دکھلائے، اور اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک نے ان کی ذات گرامی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کو ختم کر دیا۔ آپ نے ہمیں رب العالمین کی عبادت کا سبق دیا، ہم نے اسے یاد کر کے اپنایا، دستور العمل بنا لیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ ان کا کسی کو مصاحب سمجھتے، نہ سہیم، نہ ان کے لیے بیٹا تصور کرتے، نہ بیوی، نہ حرم، نہ حریم، نہ کسی بت کو پوجتے ہیں، کسی مالک و حاکم کو، نہ آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، نہ مہتاب کو، نہ نور کو قابل اور ستائش سمجھتے ہیں، نہ نار کو، نہ صلیب کو معبود قرار دیتے ہیں، نہ قربان کو، ہم محض اللہ جل جلالہ جن کا نہ کوئی شریک ہے، نہ سہیم، اور جن کا نہ کوئی ضد ہے، نہ ندیم، سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے نبی برحق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، اور بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کو ان پر نازل فرمایا، اور ہمارے مولا و آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کلام مبین کے ذریعہ ہدایت فرمائی اور سیدھے اور سچے راستے کی طرف بلایا۔ ہم نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور آپ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ جمیلہ ان اوامر کے جو آپ نے ہمیں حکم فرمائے ہیں، یہ بھی تاکہ
جو شخص ہمارے دین کو اختیار نہ کرے، جو ہم کہتے ہو نہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کے ساتھ کفر کرے، ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ ہمارے پروردگار جل جلالہ اس سے وراء الورا ہے، نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ، تو ہم اس سے ایسے شخص کے ساتھ جہاد کرے، جو شخص ہماری مطاوعت کرے، ہمارے ساتھ شریک ہو جائے تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا مال و اسباب اس کا مال و اسباب ہے، اس کے اوپر وہ سب کچھ فرض ہے جو ہم پر لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسلام کا انکار کرے تو اس کی بریت کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہمیں جزیہ دے اور اس طرح اپنی جان و مال اور اہل و عیال کو محفوظ کر لے۔ لیکن اگر اسلام کا انکار کرتے ہوئے کوئی شخص جزیہ کا بھی انکار کر دے تو پھر ہمارے اور اس کے مابین فیصلہ کرنے والی تلوار ہے، اور بس اللہ جل جلالہ جو سب سے بہتر حاکم ہے، جس کے حق میں بھی تلوار سے فیصلہ کرا دے۔ ہم تمہیں بھی ان 3 ہی باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تم یہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر یہ منظور نہیں، اس کے بعد ہر بالغ مرد کی طرف سے سال بھر میں بطور جزیہ کے 1 دینار دینا قبول کرو، کیونکہ نابالغ پر جزیہ ہے، نہ عورت پر اور نہ اس راہب پر جس نے اپنی زندگی 100 ماہ کے لیے وقف کر دی۔ بہان نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد آیا ہم پر کچھ اور بھی فرائض عائد ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، بیت الحرام کا حج کرنا، کفار کے ساتھ جہاد کرنا اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند ہونا، اللہ والوں سے محض خوشنید باری تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا اور اس کے دشمنوں سے عداوت کرنا، اور اگر ان کا انکار کرو گے تو جب تک اللہ جل جلالہ سے ان کی مرضی ہو اسے اپنی زمین کا وارث نہ کر دے، اس وقت تک ہمارے اور آپ کے مابین جنگ جاری رہی۔ بہان نے کہا، آپ کی سمجھ میں جو آئے کیجیے، ہم اپنے مذہب سے کبھی نہیں پھر سکتے اور نہ جزیہ دے سکتے۔ باقی رہا آپ کا یہ کہنا کہ اللہ جل جلالہ کے دست قدرت میں ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے زمین کا وارث کر دے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل سچ فرمائے، نہ وہ ہماری تھی نہ آپ کی، بلکہ ایک دوسری قوم کی تھی، ہم نے اسے لڑ کر حاصل کر لی تھی اور اس کے مالک ہو گئے تھے۔ اب ہمارے اور آپ کے مابین جنگی اللہ کا نام لے کر مقابلے میں آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تم ہم سے زیادہ جنگ کے خواہش مند نہیں ہو۔ میں گویا اس وقت لڑائی کو جاری دیکھ رہا ہوں، وہ تو نصرت آ کے ہمارے قدم چوم رہی ہے، میں نے تجھے شکست دے دی ہے اور تو رسی میں بندھا ہوا میرے آگے آگے نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ معلیٰ میں پیش کیا گیا ہے اور انہوں نے تیری گردن مار دینے کا حکم نافذ فرما دیا ہے۔ جبریل یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اسے سخت غصہ آیا۔ اس کے درباری پہرے دار قیصرہ اور ہرقلیہ کے بہادروں نے اس کا غصہ دیکھ کر آپ کے شہید کر ڈالنے کا تہیہ کر لیا اور اس کے حکم کے منتظر ہو گئے۔ بہان کسی قدر غصہ دبا کے کہنے لگا، خالد میں تم سے باتیں کر رہا تھا اور میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی، مگر اب اس کی جگہ غضب اور غصہ نے لے لی۔ مسیح کی قسم میں ابھی تمہارے سامنے ہی تمہارے ان 5 آدمیوں کو جو ہمارے یہاں قید ہیں لاؤں گا اور ان کی گردنیں مروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا، بہان میں جو کچھ کہتا ہو سن، تو نہایت حقیر، بے حد ذلیل اور بہت کمزور شخص ہے۔ ان 5 آدمیوں کی خواہش اور تمنا ہی یہ ہے کہ ہم جام شہادت نوش کریں، اور چونکہ وہ ہم میں سے ہے اور ہم ان میں سے، اس لیے ہماری بھی آرزو یہی ہے، مگر یاد رکھ استجاب الدعوات کی ذات پاک حضرت بکر صدیق رضی کی بیعت اور حضرت عمر بن خطاب رضی کی خلافت قسم، اگر تو نے انہیں قتل کر دیا تو میں بھی اس تلوار سے ابھی تیرا سر اڑا دوں گا اور ہمارا ہر ایک آدمی تیرے بہت سے آدمیوں کے خچے اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار کو فوراً میان سے کھینچ لیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کا اتباع کیا اور ننگی تلواریں کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے فلک شگاف نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ مسحاتی کی طرح جھومتے تھے اور حملہ آور درندوں کی طرف گھومتے تھے۔ میدانی کارزار کے گرم ہونے کا انتظار تھا اور اسی جگہ شہادت کا لبریز جام منہ سے لگا لینے کا اضطراب و انتشار تھا۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔